بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پہ آپ پڑھ رہے ہیں 10th کلاس کی پاک سٹڈیز، اور ہم چیپٹر نمبر 4 کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے پاکستان کی آبادی، معاشرہ اور ثقافت۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا کوشچن نمبر 4، کشمیری زبان کے مختلف ادوار کا تجزیہ کیجیے۔ تو میرے بچوں، اس کوشچن کا جو آنسر ہے پیج نمبر 131 کے اوپر۔ ہائی لائٹر لیڈ پینسل لے لو، بک بھی لے لو۔ اگر بک آپ کے پاس سپوز ابھی نہیں اویلیبل یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک پیج لے لیں یا نوٹس لیتے جائیں ساتھ ساتھ، اور اس لیکچر کو اٹینشن سے سنیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کشمیری زبان کے ادوار، ڈائریکٹ آنسر لکھیں گے۔ اس کے 5 ادوار ہیں، لیکن میں آپ کو سٹارٹنگ سے پڑھا رہا ہوں تاکہ شارٹ کوسچن اگر کہیں سے آ جائے تو آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکو۔ تو ایگزیکٹلی آنسر سٹارٹ جہاں سے ہوگا آپ کو کہوں گا اس کو وہاں سے آنسر مینشن کر لیجئے۔ تو کشمیری زبان کے لہجے، اس کے مشہور لہجے دیکھیے، سلیمان کی 1 انڈر لائن بھی کرو، اوپر 1 2 بھی لکھ لو، کندورو 2، ہند کی 3 اور گامی 4 زیادہ مشہور ہے، اور جو معیاری لہجہ ہے وہ ہے کندورو۔ شارٹ کوشچن، کشمیری زبان کے کتنے لہجے ہیں ان کے نام بتائیے۔ 4 لہجے ہیں اور 4 نام ابھی آپ سے شیئر کیے، اور معیاری لہجہ کون سا ہے وہ ہے کندورو۔ کشمیری ادب کے ادوار، یہاں سے آپ اس کوشچن کا ایگزیکٹلی آنسر سٹارٹ کریں گے۔ تو 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور دیکھیے، گیت سنگیت کا حصہ جس میں لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج، اجتماعی سوچ اور احساسات کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اسے کشمیری زبان میں رعوف یا لعول کہا جاتا ہے۔ اس میں بیٹا ایک انڈر لائن کر لو، لوک گیتوں یا لوک گیت، تاکہ اینڈ پہ آپ کو ایک دیسی ٹپ شیئر کروں گا، فوراً سے کوشچن آپ کو یاد ہو جائے گا۔ دوسرے دور میں الہیات کے متعلق لکھا گیا، الہیات کو انڈر لائن کرو، اور روحانی عقائد کو تحریر کیا گیا۔ یہ دور شیخ نور الدین سے شتی کانت تک ہے۔ یہ کشمیر کا پہلا ہندو شاعر تھا، انڈر لائن کر لیں۔ شیخ نور الدین تو مسلمان تھے، شتی کانت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ہندو شاعر تھا۔ اس کے مجموعے کا نام مہانے پرکاش ہے۔ یہ دوسرے دور میں جو ہمیں چیزیں ملی، ٹاپک جس کے اوپر شاعری کی گئی یا لکھا گیا، دیٹ از الہیات۔ جو شاعر جو تھے وہ اس دور میں 2 تھے، ایک شیخ نور الدین، پھر شتی کانت، اور شتی کانت جو تھا وہ کشمیر کا پہلا شاعر تھا۔ اس کے شاعری کے مجموعے کا نام مہانے پرکاش تھا۔ شارٹ کوسچن، مہانے پرکاش کس نے لکھا؟ شتی کانت نے جو بک لکھی اس کا نام بتائیے۔ تو ابھی تک 2 میں نے آپ کو جو شاید آپ کو امپورٹنٹ نہیں لگ رہی ہوں گی لیکن میں نے انڈر لائن کرائی ہیں، ایک لوک گیتوں، یہ آپ کو انڈر لائن کرایا، ایک الہیات میں نے انڈر لائن آپ سے کرایا۔ تیسرا دور، اس دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی۔ عشقیہ انڈر لائن کیجیے۔ حبہ خاتون اس عہد کی اہم شاعرہ تھی۔ مختلف پروننسیشن ہے، حبہ خاتون بھی کہتے ہیں، حبہ خاتون بھی کہیں بھی اس کو پروننس کرتے ہیں۔ اس دور کے قصوں میں کشمیری کے علاوہ عربی اور فارسی قصوں کو بھی کشمیری لباس پہنایا گیا، یعنی جو عربی اور فارسی کی جو شاعری تھی یا قصے تھے ان کو کنورٹ کیا گیا کشمیری زبان میں، جس کے لیے امنی لال اور ملا فقیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ دوسرے دور میں بیٹا نام آئے تھے نور الدین شتی کانت، اور تیسرے دور میں جو مین نام ہے وہ حبہ خاتون ہے۔ امنی لال اور ملا فقیر کی بک میں امنی مال لکھا ہوا ہے، یہ ہلکا سا ڈاؤٹ ہے، جو میں نے پڑھا ہوا ہے بکس کے اندر وہ ہے ارمنی لال، جیسے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں اس طرح، اور ملا فقیر کی نام ہے اب تک۔ تو اس میں نے ابھی تک آپ سے جو بار بار واپس آ رہا ہوں دیکھیے گا، لوک گیتوں کو انڈر لائن دھیان سے کیجیے، الہیات اور عشقیہ، باقی تو انڈر لائن کرنے۔ چوتھا دور، چوتھے دور میں کشمیری زبان و ادب پر روحانیت غالب رہی، جس کے روح رواں محمود گامی تھے۔ روحانیت میں ہے حلوے والی، اور محمود گامی کے نام میں بھی ہے۔ تو روحانیت پہ جس نے کام کیا روحانیت پر کشمیری دور میں وہ تھے محمود گامی۔ تو یہاں پر جو آپ نے انڈر لائن کرنا تھا وہ روحانیت کا لفظ، اور محمود گامی تو آبویسلی ہوں گے۔ پانچواں دور، جدید ادب کے زیر سایہ پڑھا، جدید ادب انڈر لائن کرو۔ یہ اپنے اندر نئے فکری رجحان رکھتا ہے۔ غلام احمد مہجور اس میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ جو نام یاد رکھیں گے غلام احمد مہجور۔ تو جو پہلا دور ہے اس میں کسی شاعر کا نام نہیں ہے، اس میں صرف کشمیری لہجے میں شیئر کیا گیا کہ اس کو رعوف یا لعول کہتے ہیں، یہاں اس کشمیری سماج کا جو ریپرزنٹیٹیو تھا اس دور میں۔ دوسرا جو دور تھا وہ اٹ واز آل اباؤٹ الہیات، اور جو جن لوگوں کے نام آئے وہ تھے شیخ نور الدین اور شتی کانت۔ تیسرے دور میں حبہ خاتون
امنی لال اور ملا فقیر. فورتھ جو ٹائم تھا وہ محمود کامی کا تھا اور جو ففتھ تھا وہ غلام احمد مہجور کا تھا. تو ابھی جو میں نے آپ کو جو لفظ انڈر لائن کرائے تھے، پہلے میں لوک گیت، دوسرے میں الہیات، تھرڈ میں عشقیہ، فورتھ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا روحانیت، اور ففتھ میں نے کہا تھا جدید ادب کو انڈر لائن کرو. تو بیٹا یاد کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ کو جو یہ میں نے لفظ کہے ہیں نا، ان کا پہلا لفظ اٹھا لو. جیسے لوک گیت کا پہلا لفظ لام، ٹھیک ہے، الہیات کا پہلا الف، تیسرا دور تھا عشقیہ، اس کا عین سائڈ پہ کر لیجئے. چوتھے دور میں جناب آ رہا ہے آپ کے سامنے روحانیت، اس کا رے اٹھا لیجئے. اور پانچواں دور ہے جدید ادب، جیم اٹھا لیجئے. ان سارے لفظوں کو جوڑیے تو اسکرین کے اوپر آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک لفظ بن رہا ہے لا ارج، لام الف اور عین رے جیم. تو یاد کیسے کریں گے؟ جو پہلا دور ہے وہ لام اور لام سے آ گیا، لوک گیتوں پر مشتمل. سیکنڈ الف، اور اس کو کنیکٹ کر دیجئے کہ سیکنڈ دور جو تھا وہ الہیات کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. تیسرا عین، اور عین سے عشقیہ دور تھا. نمبر فورتھ جو تھا رے تھا جیم، دیٹ از جدید ادب. تو لفظ لا ارج کو ذہن میں رکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کوشچن کو اٹمپٹ کر لیں گے. بے شک بک کے اوپر ٹاپ پہ کہیں پہ یہ لفظ لا ارج لکھ بھی لیجئے گا. چھوٹی ٹپس جو شیئر کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.